اسلام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. بات کریں گے اس پہلے سیگمنٹ میں پاکستان کی معاشی صورتحال کے متعلق. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ جو ریاست پاکستان میں اصلاحات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں جو شرح نمو ہے وہ 2021 میں اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح 2022 میں اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح 2021 میں رہی، اور توقعات سے آگے بڑھ کر کارکردگی واضح ہوگی. لیکن ساتھ میں جو معیشت کو قریب سے دیکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سنجیدہ مسائل ہیں، بے شک ان کا بنیادی اصلاحات سے تعلق ہو، مہنگائی سے تعلق ہو اور بیسک کموڈٹی پرائسز سے تعلق ہو، اس حوالے سے بھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، پاکستان کی وزارت خزانہ ہے اور جو ریونیو کلیکشن میکنزمز ہیں، ان کے لیے یہ تمام امور بے تحاشا قابل توجہ ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہارون شریف صاحب، سینئر اکانومسٹ ہیں، سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب شو میں شامل ہونے کا. ساتھ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، سجاد رضوی صاحب سینئر اکانومسٹ ہیں اور ہم ان کے اکنامک ایکسپرٹیز سے اکثر مستفید ہوتے ہیں. بہت شکریہ سجاد صاحب شو میں شامل ہونے کا. ہارون شریف صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں سر، آپ نے دیکھا جو ایک کنسرٹڈ ایک پالیسی ڈائریکٹو ہے کہ گروتھ کو ہم نے ترجیح دینی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے نئے یا چلیں ریلیٹیولی جو نئے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ایک گروتھ اسٹریٹجی کو ترجیح دینی ہے اور بغیر کسی شک کے IMF کی جو شرائط و ضوابط ہیں ان پر ہم عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنی معیشت کو ہم یہ بہت بھاری قیمت ادا نہیں کرنے دیں گے ایٹ دی ایکسپینس آف گروتھ. کس طرح دیکھتے ہیں سر ان تمام ایشوز کو؟ جی بہت شکریہ اسد کہ بڑا ٹائملی آپ نے ٹاپک چوز کیا. دیکھیے، پاکستان کے اندر جو اکنامک گروتھ کی اگر آپ تاریخ دیکھیے تو ہمارے سائیکلز میں چلتی ہے، اور ہم اکنامک گروتھ کو سسٹین ٹریڈیشنلی نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم بڑھاتے ہیں 1-2 سال، اس کے بعد ہمارے اوپر پریشرز آ جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ گروتھ کیونکہ قرض ادھار کی رقم پر ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا وہ کنزمپشن اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے وہ اس کو گروتھ کو سپر کرتی ہے، لیکن ہماری جو سپلائی یا آؤٹ پٹ ہے ملک کے اندر وہ اس کو کیچ نہیں کر پاتا، اور ہم امپورٹ پر انحصار بڑھا لیتے ہیں. جب امپورٹ پر انحصار بڑھ جاتا ہے تو ہمارا پھر وہی ٹریڈیشنل جو کرنٹ اکاؤنٹ کے امبیلنسز ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک سٹرکچرل ایشو پاکستان کا پچھلے 30-35 برس سے چلا آ رہا ہے. ابھی جو چیلنج دکھائی دے رہا ہے ہماری اکانومی کے اندر کہ ٹھیک ہے ہم نے ریوائیول کر لیا کووڈ-19 سے اور ہم نے گروتھ کی طرف تو قدم بڑھایا ہے، لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے 2 فنڈامنٹل سٹرکچرل چینجز اکانومی کے اندر ہونی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی انویسٹمنٹ ٹو GDP کی ریشو بڑھانی پڑے گی جو کہ تقریباً 15% ہے، جبکہ ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں بنگلہ دیش، ویتنام وغیرہ، ان کی 25% GDP کا حصہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم انویسٹمنٹ نہیں کر پائیں گے تو وہ ہمیں پھر بوروڈ منی کے اوپر انحصار بڑھتا جائے گا. تو ایک تو یہ فنڈامنٹل. دوسرا یہ ہے کہ جب ہماری کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے اور پروڈکشن کا اس کے اندر لیگ ٹائم ہے، تو what would happen is کہ اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں فورن ایکسچینج کی ضرورت ہے. تو ابھی تک تو ریمیٹنس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں ایکسپورٹ کو کافی ایمبیشس طریقے سے بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ پریشرز کو سسٹین کرنا. جو آپ نے انفلیشن کی بات کی ہے اس کے اندر سٹرکچرلی جو کنسرن سب سے بڑا ہے کہ ہماری ڈپینڈنس باہر کی چیزوں کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے. خاص طور پہ فوڈ آئٹمز میں بھی ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور آئل تو ہم کرتے ہی ہیں. تو اس کے لیے اکانومی کے ڈھانچے میں تبدیلی کرنی پڑے گی. ایک ایگریکلچر ملک کو زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور نہ کر پائیں، اور ہمیں جو آئل کی یوزیج ہے اس کو گھٹانا پڑے گا. جیسے ہم الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہے ہیں یا رینیوبل انرجی کی طرف، اس کے بغیر یہ ہمارے اوپر پریشرز نہیں جا پائیں گے. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب، اگر آپ کی بھی رائے اس پہ شامل کر لوں. ہارون شریف صاحب نے بہت زیادہ تعمیری نکات اٹھائے. جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہوتی ہے سر، آپ نے دیکھا
کہ اس حکومت نے بھی کوشش کی کہ ایک لاہ عمل طے کیا جائے جو آپ کے بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے بہت زیادہ پرو انویسٹر ہوتی ہے, جو ریاستی ادارے ہیں وہ محفوظ نہیں رہتے. پھر اس کے بعد جب ان پہ آربیٹریشنز ہوتی ہیں, بین الاقوامی ادارے ہوں, ایکسڈ ہوں, وہ بھی عموماً انویسٹر کو فیور کرتے ہیں, اور ہمیں ان بین الاقوامی معاہدوں کو بھی نہ صرف ریفارم کرنا ہوگا لیکن پاکستان میں ایٹ دا سیم ٹائم اس کے شانہ بہ شانہ انویسٹمنٹ میں اضافہ کرنا ہوگا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ کرنا ہوگا. تو ان دونوں چیزوں کے آپس میں جو ٹینشن ہے سجاد صاحب, اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ جی تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دا شو. آئی ایم گریٹفل فار دس اپرچونٹی. اب یہاں پہ اگر آپ کے اس کوشچنس کو پہلے ایڈریس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بیکورڈ طرف تھوڑا چلوں گا, اینڈ میں ایگری کروں گا ہمارے جو فاضل ساتھ دوست ہیں جنہوں نے یہ ساری کامنٹس ابھی دیے کہ ایون ایک کارگل پاکستان کے جو کنٹری ہیڈ عمران نصر اللہ تھے, انہوں نے لٹرلی یہ کہا کہ ون آف دا بگیسٹ ٹریڈ ورلڈ وائڈ ریکگنائزز دیٹ پاکستان ایز اے فوڈ ڈیفیسٹ نیشن. اب آپ فنڈامنٹلی آپ اگر اپنی کنٹری کی طرف دیکھیں تو آپ کو پھر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری کنٹری کے بہت سارے جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں وہ بہت ہی بیڈلی ڈرافٹڈ ہیں اینڈ بہت ہی زیادہ انویسٹر ڈریون ہیں. اس کا پرابلمٹک سین اس لیے ہے کیونکہ بیکاز پاکستانی جو نیشن ہے ان کو اپنے اوپر اتنا وہ زیسٹ اور ان کے پاس اتنی زیادہ اسٹرانگ ول پاور نہیں ہے رائٹ ناؤ کہ وہ اپنی طرف گورنمنٹ ایجنسیز کی طرف ان کانٹریکٹس کو فوکس کرا سکیں, اور جس کے اوپر ایک انٹیلیجبل قسم کا ہم ایک ایز اے بڑھتی ہوئی ناٹ ایز اے تھرڈ ورلڈ بٹ ایز اے فرسٹ ورلڈ کنٹری ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکیں. So this is a very fundamental issue as far as all of these trade کے جو ہمارے جو already جو agreement sign ہوئے ہیں بہت زیادہ tilted ہیں towards the investors. جی بالکل ٹھیک. ہارون صاحب, ایک تو سر آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں, سیم کویسچن سر, اور ساتھ میں جو آپ نے کنزمپشن کی ہے کہ کنزمپشن پر ذرا دلچسپ بات کی تھی, کچھ اکنامک سروس کے مطابق پاکستان کا جو ایک ایوریج گھرانہ ہے, ہاؤس ہولڈ ہے, اس میں جو کنزمپٹیو سپینڈنگ ہے وہ ہندوستان سے زیادہ ہے, بنگلہ دیش سے زیادہ ہے. تو اس طرح کے انڈیکیٹر کو سامنے رکھتے ہوئے سر, ہماری معیشت نہ تو اس طرح وسیع ہوتی گئی ہے جس طرح ہندوستان اور بنگلہ دیش کی ہوتی گئی ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا جب اکنامک بومز ہوتے ہیں پرویز مشرف کے دور میں, میاں نواز شریف کے دور میں, تب بھی کنزمپشن ڈریون گروتھ ہوتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ جی ہمارا اس کا حل تو دو ہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. ایک تو ہمیں انویسٹمنٹ کے لیولز کو بڑھانے کی ضرورت ہے, تقریباً 10% جی ڈی پی کا, سرکار کی انویسٹمنٹ بھی سکلز میں, سوشل سیکٹرز میں, انفراسٹرکچر میں, اور ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اشد ضرورت ہے. میں اس پہ کامنٹ یہ کروں گا کہ جو بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز ہیں وہ ایک پرانا اولڈ سکول تھا اور اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر لگوناز ہیں. لیکن اس وقت جو خطے کے اندر لیکوڈیٹی اویلیبل ہے, ہماری صلاحیت جو ہے, جیسے ہم ایم او یوز سائن کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب میں چیئرمین تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, ہم نے سعودی عرب سے, قطر سے, یو اے ای سے بہت سے اچھے ایم او یوز اور میں نے اس کے پروجیکٹس بنائے تھے. جو کی فیکٹر میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ سرکار کی مشینری میں ان اگریمنٹس یا یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی آتی ہے, اس کو اکنامک ٹرانزیکشنز میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم ٹیبل کے اوپر ایک ویلیو پروپوزیشن نہیں رکھ پاتے ہیں جس کو انویسٹر کمفرٹیبل فیل کرے. اب جیسے اگر ہماری انویسٹمنٹ ترجیح ہے, اور میں ایک صرف اس پہ آدھا منٹ لوں گا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ہمیں امیڈیٹلی ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے ود پرائیویٹ سیکٹر کا سکل سیٹ, کیونکہ انویسٹمنٹ تو پرائیویٹ سیکٹر سے آنی ہے. ہم نے اس میں ایک بیوروکریٹک کیپچر کے اندر اس کو ڈالا ہوا ہے اور اس کو ایک حکومت کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. جو انویسٹر ہے وہ ایک کارپوریٹ سیکٹر لائک ادارے سے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جو امپاورڈ ہو. تو میری یہ سجیسشن رہی بھی ہے اور اب بھی ہے کہ اس پہ کام کیا جائے. آپ کا دوسرا اینگل ہے کنزمپشن کا. دیکھیں اس وقت جو فریجلٹی مجھے دکھائی دے رہی ہے, فار انسٹنس اگر آپ بجٹ کے نمبر دیکھیں تو ہمارا انحصار پیٹرولیم لیوی کے اوپر تقریباً 610 ارب کا پروجیکٹڈ ہے. اب وہ کیسے آئے گی اگر ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے؟ حکومت الیکشن کی طرف جا رہی ہے
اور ہم پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو انرجی کی بڑھ جائے گی. آج میں کہیں گیا ہوا تھا تو انہوں نے کنسٹرکشن کا ایک بہت بوم آ رہا ہے, لیکن کنسٹرکشن کی کاسٹ جو ہے جیسے سٹیل ہے وہ بہت زیادہ انرجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ چیزیں جب بڑھتی جائیں گی, ساؤتھ ایشیا کا ایوریج انفلیشن لیول اسد اس وقت تقریباً 5 سے 6% کے درمیان ہے. ہمارا ڈبل ڈیجٹ پہ آ چکا ہے, اور ہماری فوڈ انفلیشن تو 14-15% ہے دیہی علاقوں میں, اور اربن میں 12% کے آس پاس ہے. یہ ایک سیاسی چیلنج بھی رہے گا. جب بھی اکنامک گروتھ ہوتی ہے انفلیشن بڑھتی ہے. ہم نے شرح سود انفلیشن سے کم رکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے سیور کو نیگیٹو ریٹرن مل رہا ہے بینکس کے اندر. سو ہمیں ان بیلنسز کو دیکھنا پڑے گا, اور یہ بڑے ریئل چیلنجز ہیں. اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام سپٹمبر اکتوبر کا جو ریویو ہوتا ہے وہ ایکسپینشنری پالیسیز کے اندر ریونیو کی گروتھ, یہ جو ہمارا بجلی کے بلوں کے اندر کلیکشن کی گروتھ اگر ہم نہیں دکھا پاتے تو دین ول بی بیک ٹو منی بجٹ. اور اس کے لیے جو ہماری جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کے ساتھ بھی, انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی, وہ اس کے اوپر خاصا فرق پڑے گا. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب, جو آئی ایم ایف کے پروگرام کا جو موضوع ہے, جو عام طور پر قومی مباحثے کا ایک بنیادی حصہ رہتا ہے, کیونکہ ہر حکومت سر, جب آپ سب سے بہتر جانتے ہیں, حکومت سنبھالتے ہی جو ایک بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہوتا ہے اس کو بھی کرب کرنے کے لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. کیا ہر حکومت سر عہدہ سنبھالتے ہی اسی چکی سے اس کو گزرنا ہوگا, یا وہ بنیادی اصلاحات کیے جا سکتے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں بھی عہد کیا تھا کہ آئی ایم ایف سے ہم نجات حاصل کر پائیں, اور جو اس طرح کے سنجیدہ آسٹیرٹی میجرز ہیں جو شاید شرح نمو کو مزید کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں, اس سے بھی آگے بڑھ سکیں؟ آپ کے قریب کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جی تھینک یو. بیسکلی دیکھیں, آئی ایم ایف اینڈ ساتھ ایف اے ٹی ایف, یہ دو وہ ایسے تحفے ہیں جو پاکستان کی ہر گورنمنٹ کو رائٹ ناؤ اس ٹائم فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور یہ پریویسلی نواز شریف گورنمنٹ میں بھی تھا, پوسٹ عمران خان گورنمنٹ میں بھی رہا ہے, اور یہ ہمارے اوپر ایک ایسی تلوار ہے جو کنٹینیو کرتی رہے گی. میں دیکھیں بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں ریگارڈنگ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ریسٹرکچرنگ کے لیے, جب تک آپ کو وہاں پہ کارپوریٹ گورننس ان ٹرو سینس نہیں امپلیمنٹ کریں گے, اس کنٹری کے جو فارن انویسٹر ہے وہ اس کے اوپر بالکل بھی کوئی ایفرٹ نہیں کر سکے گا. آلدو پنجاب گورنمنٹ نے ایک تھوڑا سا اچھا انیشیٹو لیا ہے جس کے اندر کمرشل کوڈز کا انہوں نے انقراد سٹارٹ کیا ہے, اور ان کمرشل کوڈز کی وجہ سے جو کمرشل لیٹیگیشن ہے جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ابراڈ سے دیکھی جاتی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے انڈیکیٹر سے, تو اس کے حساب سے ایک ذرا بہتری اس سینس میں آئی ہے. اب اس کو آگے کانورسیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیئرنگ کمیٹی آن اکنامکس از دیٹ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی, ای سی سی جو ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ آپ بات یہ دیکھیں گے کہ ای سی سی کو ایوب خان صاحب نے بنایا تھا 1960s کے اندر, اینڈ جو یہ 15 دسمبر 2020 کو عمران خان صاحب نے دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کی, تو اس کے اندر منسٹر فار فائنانس بھی ہیں, کمیونیکیشن ہے, اکنامک افیئر ہے, انڈسٹریز, انٹیریئر, لا اینڈ جسٹس, میریٹائم, نیشنل فوڈ سیکیورٹی, پلاننگ, پاور, پرائیویٹائزیشن, ریلوے, ایون واٹر ریسورس. بٹ آپ انٹرسٹنگلی یہ جو ساری پرائس ہائیک جو اس ٹائم مارکیٹ کے اندر آپ کے سامنے ہیں, کین یو بلیو اٹ کہ اس میں سے صرف 2 ممبرس شامل ہوئے تھے اس 14 ممبر کی ای سی سی کمیٹی کے اندر ٹو ڈیٹرمن کہ جی کہ یہ جو گھی کی پرائس میں 53% انکریز ہے, ویٹ کی فلاور کی پرائس میں 19% انکریز ہے, شوگر کی پرائس میں 25% انکریز ہے, اینڈ سو مچ سو کہ عمران خان صاحب ضرور آج انہوں نے باغ کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر میں ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ اپنی پبلک سپیچ کے اندر, پولیٹیکل سپیچز میں بڑا وہیمنٹلی کہا کہ ہم ان بیرنس کے خلاف چلیں گے, ہمارے خلاف ہم کہیں ہم مانگتے پھرتے ہیں. بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو فوکس کرنا ہے اس ملک میں ایسی سخت امپلیمنٹیشن کو جس میں ایکچولی برینز کی ضرورت ہے. ہارون شریف صاحب, سجاد رضوی صاحب, بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے بین الاقوامی صورتحال کے متعلق. افغانستان میں جو امریکی افواج کی انخلاء جاری ہے اس حوالے سے پاکستان بیسڈ جو تجزیہ کار ہیں جو اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ نہ صرف افغان طالبان کے فائٹرز جلد از جلد ڈسٹرکٹس پر قبضہ کر رہے ہیں لیکن اتنے زیادہ وسائل اور اخراجات کے بعد جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ نہ صرف ہاتھ کھڑے کر رہی ہے, ہتھیار ڈال رہی ہے, تو ساتھ میں اشرف غنی کی جو انتظامیہ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی محدود سے محدود ہوتا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں صحافی اور ڈان نیوز کے اپنے لائیو ود عادل شاہ زیب کے میزبان عادل شاہ زیب صاحب, اور ساتھ میں جرنلسٹ ایڈیٹر اور جو ان کا اپنا ہے اینڈ آئی تھنک اٹس ٹو ماڈسٹ جرنلسٹ سانس نارمن کلچر جو کہ بالکل اصل میں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں, افتخار فردوس صاحب ہیں. بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. عادل شاہ زیب صاحب اگر آپ سے آغاز کریں جناب, جو آج بھی ایک تشویشناک واقعہ دیکھنے کو ملا, افغان ایمبیسڈر کی جو ڈاٹر تھیں ان کو بھی ابڈکٹ کیا گیا اور جو تفتیش ہے وہ فی الحال جاری ہے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو آپ کو ایک دہشت گردی کی بھی لہر اور انسٹیبلٹی کی لہر واضح ہو رہی ہے, وہ سچویشن افغانستان میں جو انخلاء ہے اس سے جڑی ہوئی ہے اور وہاں جو غیر استحکام صورتحال ہے اس سے جڑی ہوئی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب اس سچویشن کو؟ کیا یہ جو سپل اوور ہے یہ بڑھتا جائے گا؟ دیکھیں اسد, پہلے تو بالکل ایبسولوٹلی کنڈیمیبل ہے اور میں یہ کہوں گا کہ بالکل ایک شیمفل ایکٹ ہے جو اس وقت خطے کی سچویشن چل رہی ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ افغان ایمبیسی کی اور افغان ایمبیسڈر کی, ان کی فیملیز کی یہ سیکیورٹی پہلے سے انشور کر دینی چاہیے تھی. ایک تو اگر ہم اس کی بات کریں کہ ظاہری بات ہے جو سپل اوور ہے وہ تو آلریڈی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے, جو کہ بارڈر میں جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے تو چائنیز پر ایک اٹیک ہوا, اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں بلوچستان میں چائنیز ایمبیسڈر پہ اٹیک ہوا, اور آج کا جو اٹیک ہوا یہ بالکل ایک جو فیوچر میں ہمیں نظر آنے والا ہے. انفارچونیٹلی خدا نہ خواستہ ایسا ہو, لیکن ابھی سے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی کہ امریکنز نے بالکل وہ ابینڈن کر کے افغانستان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ ابینڈن انہوں نے جو کیا یہ اچانک انہوں نے اس کو اناؤنس نہیں کیا. ہم سال ڈیڑھ پہلے اگر چلے جائیں, جو دوحہ ایکارڈ, جو دوحہ پیس ایگریمنٹ بٹوین دا طالبان اور یو ایس وہ سائن ہوا تھا, ہم نے بحیثیت پاکستانی اسٹیٹ بھی اسے سیلیبریٹ کیا, یو ایس نے بھی اسے سیلیبریٹ کیا. اٹ واز جسٹ لیکن اس وقت ہوا کیا تھا کہ امریکہ نے افغان اسٹیٹ کو, افغان حکومت کو اسی وقت ابینڈن کر دیا تھا, اور ہمارے جیسے لوگ تو اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے بالکل افغان گورنمنٹ کو مائنس کر دیا ہے, طالبان کو آپ نے اٹھا کے انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی دے دی ہے. تو یہ سب کچھ تو ہونا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم بھی اس کے لیے تیار نہیں نظر آ رہے, خود افغان گورنمنٹ بھی اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہی. اور دوسرا دیکھیں جو ہم پر سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا, جو ہماری پچھلے 30 سالوں کی ایک پالیسی رہی ہے گڈ اور بیڈ والی, ہم لوگ کہتے یہ تھک چکے ہیں کہ دیکھیں آئیڈیالوجیکلی طالبان آر دا سیم, اس میں کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہے. ہمیں یہ پٹی پڑھاتی جاتی رہی, جو پاکستان کے خلاف نہیں لڑ رہے وہ اچھے طالبان ہیں, جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اچھے طالبان ہیں. ہم ابھی بھی یہاں پر ایک سوچ ایک طبقے کی ایسی پائی جاتی ہے جو کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھ کے ہمارے انٹیریئر منسٹر, ہمارے فورن منسٹر گلوریفائی کر رہے ہیں طالبان کو, تو ہمیں اس گورنمنٹ کے لیول پر جو کنفیوژن نظر آتی ہے یہ سپل اوور اور بھی ڈیوسٹیٹنگ خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی یہ کنفیوژن دور نہ کریں. کیونکہ دیکھیں یہ دو سٹیٹمنٹ سے کیا ہوا, ابھی جو 17-18 کو افغان لیڈرشپ نے یہاں آنا تھا, بڑی امپورٹنٹ کانفرنس تھی, ان میں سے 4 اس وجہ سے نہیں آئے کہ جی آپ کے وزیر خارجہ اور آپ کے انٹیریئر منسٹر تو طالبان کو گلوریفائی کر رہے ہیں, سو پاکستان ہیز بیکم اے پارٹی وچ از ناٹ دا کیس.
تو ہمیں گورنمنٹ کے لیول پر ایٹ لیسٹ یہ سمجھنا پڑے گا کہ جناب طالبان جو ہیں وہ اب ہمارے فیورٹ نہیں ہیں. پالیسی لیول پر اگر ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ جی ہم افغانستان میں پیس چاہتے ہیں اور ہمارا کوئی وہاں پہ فیورٹ نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ پھر ہم اپنے فورن ٹھیک منسٹر ہے, کو اور انڈین منسٹر کو تو سمجھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. افتخار فردوس صاحب, جو ابھی عادل صاحب نے بہت ہی دلچسپ زاویے اٹھائے ہیں, ہمارے سامنے رکھے ہیں, یہ ایک کافی پیچیدہ سوال ہے. اس پہ دیر آر ٹو اسکولز آف تھاٹ سر. ابھی جو عادل صاحب نے بڑی اچھی طرح سے سارا کمپریہنسولی سمجھایا, تحریک طالبان پاکستان کے متعلق یہ اکثر کہا جا رہا تھا, بے شک وہ نورستان میں ہوں, کنار پروونس میں ہوں, افغان طالبان کے ساتھ کیونکہ ایک طرح سے ایک نظریاتی یکجہتی ہے, وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. اب بے شک وہ ریاست پاکستان کی مخالفت کریں, اس کے خلاف دہشت گردی کریں, لیکن افغان طالبان کے لیے وہ نہ صرف ایک سیف ہیون کے طور پہ وہاں رہتے ہیں, لیکن اگر افغانستان اسی طرح غیر مستحکم ہوتا جائے تو وہ سیف ہیون ملک کے 4 کونوں تک وسیع ہو جائے گا. جو دوسری اسکول آف تھاٹ ہے اس کا بھی ذکر عادل شاہ زیب صاحب نے کیا, گڈ طالبان ورسز بیڈ طالبان, کہ جی جو تحریک نفاذ شریعت محمدی تھی سوات میں وہ مختلف تھی, جو آپ کے فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں وہ مختلف ہیں, اور آپ کو تفریق کرنی چاہیے افغان طالبان کے ساتھ اور ان باقی تنظیموں کے خلاف جو کہ ریاست پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں. کیا ہم یہ تفریق کر سکتے ہیں؟ اس سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ عادل نے کافی لیبریٹلی جو ہے اس کو ایکسپلین کیا, لیکن میں یہاں پر ایک بات جو ہے کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹیٹ کے اوپر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن غالباً جو کوانٹم آف دا پرابلم ہے اس کی پیچیدگی اتنی زیادہ ہے کہ اسٹیٹ اس طرح رسپونڈ نہیں کری جس طرح جو ہے وہ رسپونڈ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ جو حالیہ میں جو پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی جس میں بہت کلیئرلی یہ بتایا گیا کہ طالبان اور طالبان وہ کہہ بھی دیا کہ وہ گڈ اور بیڈ جو ہے اس کا تفریقہ جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی, وہ کوئٹہ سے بھی سامنے آئی, وہ پشاور سے بھی سامنے آئی, بلکہ جو پشاور کے اندر جو طالبان کے جھنڈے, افغان طالبان کے جھنڈے جو لوگ لہرا کے وہ گھوم رہے تھے, اس کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی شور شرابہ بھی ہوا, بلکہ اس کے اوپر تو جو ہے FIR بھی جو ہے وہ درج ہوئی. تو اور طالبان کا جو سٹیٹس ہے, یعنی تحریک طالبان پاکستان کا افغانستان کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لیوریج چپ ہے افغان طالبان کے ساتھ, کیونکہ ایک سوچ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی ہے اور حکومت کی بھی اندر جو ذرائع ہیں جو ایسے ڈیسیجن کے اندر ان کا جو ہے وہ گہری وہ ایک نظر رکھتے ہیں کہ افغانستان کے متعلق ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ جتنا افغانستان کے طالبان کو جو ہے فتوحات وہ ملتی جائیں گی اور وہ اپنا کنٹرول افغانستان کے اندر جس طرح اسٹیبلش کرتے جائیں گے, ویسے ہی طریقے طالبان کا جو ہے لیوریج جو ہے وہ بھی جو ہے اونچا, وہ گراف جو ہے وہ اونچا ہوتا جائے گا, اور پاکستان کے اندر ان کی کارروائیاں جو ہے وہ مضبوط ہوتی جائیں گی. جس طرح کچھ گروپس افغانستان کے اندر پہلے بھی فنکشنل تھے, افغان حکومت کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم رہی, لگتا ایسا ہی ہے کہ فیوچر کے اندر جو ہے اگر طالبان کی حکومت بھی آتی ہے تب بھی پاکستان کو یہ پرابلم جو ہے وہ افغانستان کے اندر فیس ہوگی کہ ایسے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ جگہ دی جائے گی, اور جو موجود ہے جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ایک آئیڈیالوجیکل سپورٹ بھی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ تحریک طالبان کے جو ترجمان ہیں ان کی بار بار اسٹیٹمنٹ آتی رہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل جو ہے وہ ایک ہی ہیں, ہم میں سے جو ہے کوئی ڈفرینس نہیں ہے, اور اس کی کوئی ڈینائل جو ہے وہ آئی نہیں. میں یہاں پر جو ہے ایک بات عادل نے دوحہ اگریمنٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا, اس کے اندر کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں جن کے اوپر اگریمنٹ کیا ہوا. جو وہ چیزیں وہ باہر نکلتی آئیں گی اس سے اندازہ ہوتا جائے گا کہ اصل صورتحال کیا بن جائے گی. اور اس میں ایک پرٹیکولر جو ہے وہ بات جو ہے وہ فارنرز کی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری لڑائی شروع ہوئی, اس بات سے ہوئی تھی کہ جو فارنرز تھے جو باہر ممالک کے لیے جو ہے پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے جو ہے وہ تھریٹ بنے تھے. مسئلہ تو طالبان کے ساتھ نہیں تھا, ان ایلیمنٹس کے ساتھ تھا. ایون پاکستانی قبائلی ایریاز کے اندر جب اسپل اوور جو ہے وہ 2001 میں جو ہے وہ ہوا, وہ اسی بات سے ہوا تھا کہ دے وانٹڈ کہ آپ جو ہے فارنرز کی رجسٹریشن شروع کریں, اور اسے آپ کی فاٹا میں جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی. رہی بات اب دوبارہ جو ہے وہی سچویشن تھی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپل اوور افیکٹ جیسے آپ کو عادل نے واقعات جو ہے گنوائے, بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو دور دراز ہیں جہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ خدشہ ہے, خوف ہے, ان کے اندر ابھی بھی پرابلم جو ہے وہ موجود ہے, اور لوگوں کے خدشات جو ہے وہ
गवर्नमेंट को कन्वे भी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि जो स्पिल ओवर इफेक्ट है आप उसको तस्लीम भी ना करें और आपकी अपने लोगों की जो है वो उसकी मुखालिफ खुद ही करना जो है वो शुरू हो जाए एंड पीपल टेक अप आर्म्स वंस अगेन व्हिच वी हैव सीन प्रीवियसली. आदिल साहब, जो स्पिल ओवर की बात की अभी इफ्तिखार फरदौस साहब ने भी, आपने भी, इससे पहले, जो रियासत पाकिस्तान कहती है कि जी हमने ये कार्रवाई की है और जो इंसर्जेंसी के ख़िलाफ़ एक तरह की जद्दोजहद हुई और बेतहाशा लोग जाँ बहक हुए, उसको सामने रखते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला. ना सिर्फ फेंसिंग की गई है, जो आपकी एंटी टेरर पॉलिसीज़ हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम किया गया है और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर मज़ीद तवज्जो हम दे रहे हैं. क्या ये सब कुछ तसल्ली बख्श है? क्या जो आपकी पॉलिसीज़ थी, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी, बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की इंज़माम हो, बेशक वो फेंसिंग हो, बेशक वो नेशनल एक्शन प्लान हो, वो मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच सके? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ हैं. एक तो अभी तक जो पाकिस्तान अपने तौर पर ऑब्वियसली जो जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, बॉर्डर फेंसिंग का हमें बार बार कहा जाता है कि जी ऑलमोस्ट 80-90% हो गई है, लेकिन देखिए ये ऐसा बॉर्डर है कि इसमें आधे ट्राइब्स उस तरफ हैं, आधे इस तरफ हैं. यहाँ से लोग स्कूल अटेंड करने वहाँ जाते हैं, वहाँ से मस्जिद नमाज पढ़ने यहाँ आते हैं. 30 लाख लोग आपके अफगान रेफ्यूजीज अभी भी यहाँ पर हैं. उन 30 लाख लोगों में 50-60 लोगों को अगर जो हमारी दुश्मन एजेंसियां हैं वो जो भी करवाना चाहें, स्पेशली अगर हालात इस तरह के हों, तो वो देखिए अपनी तरफ से तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर लेगा. लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस का मतलब ये है कि पाकिस्तान में पीस, तो इसका मतलब ये है कि अगर वहां पर डिस्टेबिलिटी होगी, जो कि हमें नजर आ रही है कि फर्दर डिटोरिएट होगी ये सिचुएशन, हम उससे बच नहीं सकते. हम जो भी कर लें तो ये हमारे अपने मफाद में है कि हम जितनी कोशिश कर सकते हैं अफगानिस्तान में, और स्पेशली जितना हम ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि जनाब हमारा कोई वहां पर फेवरेट ग्रुप नहीं है. क्योंकि देखिए वहां पर सिर्फ तालिबान का इशू नहीं है, वहां पर 80-90% जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं. देखिए हामिद करजई साहब का अपना क्लाउड है, अशरफ गनी साहब का अपना है, अब्दुल्ला का अपना है, हिकमत यार साहब का अपना है. अगर आप उठ के ग्लोरिफिकेशन करते रहें तालिबान की, तो यू आर लूजिंग ऑल ऑफ देम. वो आपके साथ टेबल पर क्यों बैठेंगे? अगर वो कहेंगे कि जी पीस जो है उसमें पाकिस्तान अहम किरदार अदा करे, लेकिन वो कहेंगे कि यार पाकिस्तान तो पार्टी बन गया है. तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमारे ये जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें अफगानिस्तान का ये नहीं पता कि कितने सूबे हैं वहां पर, सिचुएशन का नहीं पता, वो उठ के एक ही दम स्टेटमेंट दे देते हैं जी तालिबान आज बिल्कुल बदल चुके हैं, तालिबान बड़े ज़हीन हो चुके हैं. हालांकि हमारी स्टेट की जो पॉलिसी है वो हमें जो बताई जाती है, जो बैरूने मुल्क ममालिक को बताई जाती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है. एक यहाँ पर असद मैं आपको दूसरी एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अफगान तालिबान ने एक हाई लेवल उनकी एक कमेटी बना दी है जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बात करेगी कि जनाब आप जो पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां हैं, जो दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं, वो आप बिल्कुल ना करें. और दूसरी एक बात ये है कि देखिए तालिबान भी इस वक्त उस स्टेज में है कि वो पहले वाले तालिबान नहीं बन सकते. वो जब कहते हैं कि जी तहरीके इस्लामी अफगानिस्तान या इस्लामी अफगानिस्तान वो एक खिलाफत हम बनाएंगे, वो ईरान आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो वाला इस्लामिक अफगानिस्तान जो कि तालिबान ने पहले बनाया था वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है. रशिया भी ये मैसेज कम्युनिकेट कर चुका है, चाइना को भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं उनको भी एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर यूके इनको ये कह रहा है कि हम तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उनको भी वो वाले तालिबान एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप खवातीन को जनाब दुर्रे मारते थे, खवातीन अपने स्कूलों में नहीं जा सकती थी, उठा के आप लोगों को इसी तरह घरों में घुस जाते थे. तो तालिबान को भी मॉडिफाई तो होना पड़ेगा और ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. लेकिन इसमें अहम किरदार देखिए पाकिस्तान भी एक जितना असर रसूख रखता है उससे ज्यादा पाकिस्तान दबाव डाल चुका है अफगान तालिबान पर. लेकिन इस वक्त अफगान तालिबान जो है वो एक फातिहाना मेंटालिटी में है.
اور اس کا سارا بلیم بھی اگر یو ایس پہ ڈالا جائے تو میرے خیال میں وہ انڈر اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ان کو اٹھا کے انٹرنیشنل لیجیٹمیسی آپ نے آج ان طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں آنے کہ دیا۔ عادل صاحب کیونکہ ہمارا ذرا وقت کم ہو رہا ہے، افتخار فردوس صاحب، عادل شاہزیب صاحب، بہت بہت شکریہ شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا، افغان سچویشن پر بات کرنے کے لیے۔ اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے کرونا وائرس اور جو دنیا بھر میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے خلاف پاکستان کی کارکردگی۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب، جو کہ پہلے بھی اسی پروگرام پر ہمیں ان تمام نکات سے انہوں نے آگاہ کیا کہ اس کارروائی کو کس طرح مزید بڑھانا چاہیے۔ اب چوتھی لہر کی روشنی میں اور ڈیلٹا ویریئنٹ کی روشنی میں ان سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا عناصر ہیں اور ان کے خلاف کس طرح کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر جاوید اکرم، اگر آپ بتا سکتے ہیں سر، ڈیلٹا ویریئنٹ کس طرح مختلف ہے اور اس کے خلاف جو ابھی جدوجہد جاری ہے وہ کیا تسلی بخش ہے؟ دیکھیں، جد و جہد کا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اگر 2 گنا یا 3 گنا یہ وائرس زیادہ میوٹیٹ کرنے کے بعد طاقتور ہو گئی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ایک انسان سے دوسرے کو لگنے کے چانسز اس کے ڈبل سے ٹرپل ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ جو اممیچور ریسیپٹرز ہیں جن کو جا کے اٹیچ ہوتی ہے پھیپھڑے میں، بچوں کے اور ینگ لوگوں کے، ان کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ تو فطری طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہیں ماسک کی فارم میں یا فزیکل ڈسٹینسنگ کی یا پر ہجوم جگہوں پہ جانے سے، گریز کرنے سے یا ہاتھ دھونے سے، وہ ہمیں اتنی ہی ڈبل یا 3 گنا بڑھا دینی چاہیے تھی۔ ہم نے ٹوٹلی ایک دم تمام SOPs گیو اپ کر دی ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ نے ہمیں آزاد کر دیا، ہر چیز کھل گئی، سیاحت کھل گئی۔ ہم نے جہاں پہ 50 بندے بس میں بیٹھنے تھے گلگت بلتستان پہ، وہاں 100 سے زیادہ بٹھا دیے۔ جس ہوٹل میں 50 کی کیپیسٹی تھی وہاں 150 بندہ ٹھہر گیا۔ جس ریسٹورنٹ میں 25 بندے کھا سکتے تھے کھانا، وہاں 100 نے کھایا۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ٹرانسمیشن بہت بڑھ گئی، اور ٹرانسمیشن جب بڑھی تو لوکل لوگ بھی افیکٹ ہوئے، اور جو ٹورسٹ وہاں گئے تھے پورے پاکستان سے، پر ہجوم وہاں بہت زیادہ تھا، کیونکہ لوگ اس طرح سے جیسے قید سے چھٹے ہوں گے، اور کسی نے کوئی ماسک نہیں پہنا، کسی نے کوئی اس کی احتیاط نہیں کی۔ اب وہ جو لوگ واپس بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد آئے، وہ ساتھ یہی ویریئنٹ لیتے آئے۔ اس وقت تقریباً ہمارا اندازہ ہے کہ 50 سے 60% ڈیلٹا ویریئنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کے علاوہ گیمڈا بھی ہے، لیمڈا بھی ہے، اور B.1.1.7 جو UK ویریئنٹ ہے وہ بھی ابھی پرسسٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ یہ بہت بڑی وائرس ہے، RNA وائرس ہے، اور ریپڈلی ڈیوائڈنگ ہے، یہ میوٹیٹ کرتی رہے گی، اور اس کی میوٹیٹنگ پاسبلٹیز 39,000 ہیں۔ تو اس لیے اس کو میوٹیشنز کو تو ہم نہیں روک سکتے۔ جو ہم کر سکتے ہیں یہ ہے کہ احتیاط کریں زیادہ، اور لاک ڈاؤن زیادہ کریں۔ ہم نے اس عید پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں کیا، تو اس میں بہت زیادہ تشویشناک حد تک خطرہ ہے، کیونکہ لوگ جب بکرا یا دمبا خریدنے جاتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ایک انسان جاتا، وہ اپنے بچوں کو بھی، بزرگوں کو، سب کو لے جاتا ہے۔ اور ماسک واسک کا تو ادھر کوئی رواج ہی نہیں ہے ان بکر منڈی پہ، نہ تاجر حضرات پہنتے ہیں، نہ گاہک پہنتے ہیں، اور نہ وہاں ہاتھ دھونے کی کوئی جگہ ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ وہاں احتیاط کی جائے گی، یہ تو آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عید کے بعد ہمیں یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ ایک ہفتہ ودن اے ویک اور سو کہ کیسز کو سرج اللہ نہ کرے کہ ہو۔ آئی ہوپ کہ ہمارے اندازے غلط ہوں، لیکن اس میوٹیشن کو دیکھتے ہوئے، ڈبل میوٹنٹ ڈیلٹا سٹرین کو دیکھتے ہوئے کہ یہ یہاں پریولنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ بہت زیادہ ہے کہ یہ بڑھے گی۔ اور ویکسینیشن جو ہے وہ ہماری اتنے زیادہ ابھی لوگوں کی ہوئی نہیں ہے، ہم ابھی 15 سے 20% کے درمیان پھر رہے ہیں، تو اس کو ہرڈ امیونٹی کے تو قریب بھی نہیں پہنچے، جو کہ کریٹ ہوگی جب ہم 80% یعنی کہ کوئی 16 کروڑ لوگوں کو لگا چکے ہوں گے، تب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ریلیکس کریں ریسٹرکشنز۔ لیکن ہم نے بہت پری میچورلی انفارچونیٹلی کر دی۔ ظاہر ہے ہمارے پہ اکنامک پریشر تھا، تاجروں کا پریشر تھا، ٹرانسپورٹرز کا پریشر تھا،
لیکن انفارچونیٹلی اب ہمیں اس کی ایک پرائس پے کرنی پڑ رہی ہے اس وقت. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمت دینے کا. اسی پر اجازت لیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. خدا حافظ.